اور نفس کو پہچان کر اس کی چالوں پہ نظر رکھو، اور جب اس کی چالوں پہ نظر رکھو گے تو تم جان جاؤ گے یہ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ اور جب علم سے تو نے اپنے نفس کو ہی نہیں دیکھا تو اس کی چالوں پہ نظر کیا ہے؟ اور جب اس کی چالوں پہ نظر نہیں رکھے گا تو کیسے اس سے اپنا آپ بچائے گا؟ وہ تو تیرے اندر رہتا ہے۔ تو علم تبھی تمہارے کام آئے گا جب تو اپنے نفس کی چالوں سے واقف ہو جائے گا اور واقف ہو کے اس سے بچنے لگ جائے گا۔ سمجھ لو اس وقت علم نے اپنی اثار میں لے لیا ہے، اور جب تک وہ تمہیں نفس کی چالیں نہ بتائے کہ کس کس طرح سے وہ تمہیں گمراہ کرتا ہے، سمجھو تمہیں علم لیا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے علم کون تھا؟ اپنے اندر کوئی نفس کو پہچاننا۔ جب تک تو اپنے اندر کے نفس کو نہیں پہچانے گا، علم کے نور کی روشنی سے اللہ کو نہیں تو جان سکتا۔ پتا چلا ہم نے اٹکل پہ ایمان رکھا ہوا ہے اگر علم نہیں ہمارے پاس۔ علم کے بغیر ایمان تمہارا ایسا ہی ہے جیسے اٹکل، جس نے جیسا کہہ دیا تو نے ویسا ہی مان لیا۔ علم تمہیں کہتا ہے جیسا اللہ رسول نے کہا ہے ویسا ہی تو نے ماننا ہے، اس سے ہٹ کر تو نے کسی کی نہیں ماننی۔ اور جو تجھے اللہ رسول کی ہی بات بتائے، اللہ رسول کا ہی علم تیرے سامنے پیش کرے، اس علم کو تو نے لے لینا ہے۔ وہی علم نافع کا علم ہے، وہی علم قدر کا علم ہے، وہی علم انعام والوں کا علم ہے، وہی علم نور والوں کا علم ہے، وہی علم پاسدار امن ہے، وہی علم پاسدار ایمان اور وہی پاسدار انسان ہے۔ اگر علم تمہارے پاسداری نہ تم سے یعنی کہ عہد پر وفا کے طریقے نہ بتائے، وہ علم بھی تمہارے لیے گلے کا توق بن جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ علم تجھے پاسدار بناتا ہے۔ کس کا؟ تجھے پاسدار بناتا ہے علم، تیری نگاہ کا، تیری سماعت کا، تیرے جسم کا، تیری زبان کا، تیرے لباس کا، تیری عبادت کا، تیرے ذکر و ذکار کا، تیری باقی کا۔ جب اس کی تم پاسداری نہیں کرتا تو علم سمجھو تجھے کچھ نہیں دے رہا۔ اسی طرح تیرے ماں باپ کا پاسدار بناتا ہے، تیری اولاد کا تجھے پاسدار بناتا ہے، تیرے بہن بھائیوں کا تجھے پاسدار بنا۔ علم ہمیشہ تجھے پاسدار بنا کے رکھے گا، یعنی کہ وفادار بننا ہی علم میں کامیابی ہے۔ جو علم حاصل کر کے بھی وفادار نہ بنے یعنی کہ دھوکے باز رہے، سمجھو اس نے علم سے کچھ لیا ہی نہیں، وہ اپنے نفس پہ ہی چل رہا۔ جو انسان اپنے نفس پہ چلے گا وہی دھوکا دے گا، مجھے دھوکوں سے پاک کر دے گا۔ علم بہت طاقت ہے، اس لیے کہتے ہیں علم ہی نور معراج مستقیم ہے، علم ہی نور معراج مستقیم ہے۔ جس نے علم ہی معراج والا نہ لیا ہو وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا، اور جو پاک نہ ہو وہ کبھی معراج والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں علم سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے طریقے حاصل کر۔ جب تو علم سے پاکی والے طریقے حاصل کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لائق ہوگا، اور اللہ کی عبادت ہی تو اللہ کی معراج ہے، اور جس نے اللہ کی عبادت کی اس نے ہی تو معراج کیا۔ تو علم تجھے معراج کی سعادت سمجھائے گا کہ معراج اصل میں پاکی کو کہتے ہیں، مکمل پاک ہو جانا۔ جو پاک ہوتے ہیں وہی تو معراج کے لائق ہوتے ہیں۔ اس لیے مومن کی عبادت کو معراج کہتے ہیں۔
اور اس مومن کی عبادت بغیر پاکی کے وہ معراج والی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے علم کہتا ہے کہ جب تو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرنے کے لیے تیار کرے تو اپنے آپ کو پاک کر لینا، جسمانی طور پہ بھی، شکمی طور پہ بھی، خونی طور پہ بھی، تصوری طور پہ بھی، نگاہی طور پہ بھی، ہر طرح کی پاکی تیرے لیے لازم ہے کہ عبادت کرنے سے پہلے تمام پاکیوں کا تجھے حاصل کرنا لازم ہو جائے گا، اور جب تمام پاکیاں تیرے پاس ہوگی تو تیری معراج ہوگی۔ تو علم معراج کی شان بتاتا ہے، اور علم پاکی کو اپناتا ہے۔ اب علم والا کیسا بھی ہو وہ پاکی کو پسند کرے گا، تو سمجھ لو جو پاکی کو پسند کرتا ہے اس کو علم کا پتہ ہے کہ علم والا پاکی کو ہی پسند کرتا ہے۔ علم حاصل کر کے بھی اگر تم پاکی کو نہیں پسند کرتا تو جان لینا تو نے علم والے کی پسند کو ہی جب اپنی پسند نہیں بنایا تو علم والا تجھے اپنی پسند کیسے دے گا؟ جب علم والے کی پسند کو اپنی پسند بناؤ گے پاکی تو اس کی پسند عبادت ہے، وہ پھر تجھے عبادت کی توفیق کر دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں ہمیشہ پاک رہا، نہ جانے کب کس وقت تمہیں خدا اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ ٹھیک ہے، کوئی لمحہ نہیں تیرا ایسا ہونا چاہیے کہ تو ناپاک ہو۔ اللہ کسی وقت بھی تجھے اپنی طرف سے پیغام دے گا کہ میں تجھے بلا رہا ہوں تو تیری روح کو نکال دے گا اور تیرا جسم وہیں پڑا رہے گا۔ اس لیے رب پہ جن کا ایمان ہوتا ہے وہی پاکی اپناتے ہیں، تاکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ کسی وقت بھی ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لے گا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں پاک ہی پیش ہوں۔ اس لیے پاکی کی تعریف اللہ نے ایسی کی کہ اگر علم سے ہم پاکیوں کے بارے میں دیکھیں تو پاکی کیا ہے؟ کہا پاکی تمہارے لیے شفا ہے، تمہارے لیے خوشبو ہے، تمہارے لیے راحت ہے، تمہارے لیے رہنمائی ہے، اور تمہارے لیے انعام ہے، اور پاکی تمہارے لیے تعریف ہے اور تمہاری بزرگی کا احترام ہے۔ لوگ تیرا احترام دیں تو پاکی حاصل ہے۔ اور پھر کہا پاکی میں اور کیا ہے؟ کہا پاکی میل ملاپ ہے، پاکی انسیت ہے، پاکی دوستی ہے، پاکی معیار ہے، ٹھیک ہے، اور پاکی انمول ہے۔ جب علم میں پاکی انمول تم سمجھ لے گا تو تو جان جائے گا کہ بغیر علم کے انمول پاکی کا ہمیں علم جب ہوگا تو ہم وہ علم سے انمول پاکی کے بارے میں جانیں گے۔ وہ تو اللہ کے ہاں سب سے انمول پاکی ہے، وہ پاکی نور ایمان صراط مستقیم ہے۔ جن کو یہ والی پاکی مل جاتی ہے یہ تمام پاکیوں سے انمول پاکی ہے، یعنی کہ نور سے پاک ہونا، پانی سے پاک ہونے والی پاکی تو ہر کسی کو بھی، گناہوں سے پاک ہونا وہ پاکی صرف مومن اختیار کرتا ہے، تو مومن اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو مومن کو چاہیے پانی والی پاکی سے بھی اپنے بدن کو پاک رکھے اور نور والی پاکی سے بھی اپنے دل کو پاک رکھے، یعنی کہ گناہوں سے بھی پاک رہے اور زمینی نحوستوں سے بھی پاک رہے۔ دونوں پاکیاں پھر جب اسے علم سے پتہ ہوں گی تو کہے گا انسان تو ایک پاکی کو حاصل کرتا ہے جو بدن کی پاکی، جو زمینی پاکی ہے، جسے گورا بھی پسند کرتا ہے، ہر کوئی پسند کرتا ہے، مگر مومن تو نور والی بھی پاکی پسند کرتا ہے جو اللہ کے قرب میں لے جاتی ہے۔ ایک پاکی تمہیں مخلوق خدا میں تعریف والی بناتی ہے، ایک پاکی تجھے اللہ کے فرشتوں میں تعریف والا بناتی ہے۔ ٹھیک ہے،
تو دونوں پاکیاں پھر تجھے علم بتا دے گا کہ انسانوں میں قریب والے بننے کے لیے تجھے کس طرح پاک رہنا ہے، اور اللہ کے فرشتوں میں قریب والا بننے کے لیے تجھے کس طرح پاک رہنا ہے۔ دونوں پاکیوں کا جب تجھے علم بتائے گا تو تو جان جائے گا کہ انسان اور مومن میں فرق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ علم ہی تجھے فرق بتا دے گا کہ مومن اور انسان میں فرق کیا ہے۔ مومن وہ ہے جو نور کی پاکی یعنی کہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور جب گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو اللہ اسے نور سلامتی عطا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو انسان والی پاکی ہے وہ پانی ہے، اس کے بدن کو پاک کر دیتا ہے، وہ بدن کے لیے راحت بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ آخرت کے لیے راحت۔ تو مومن دنیا میں بھی راحت والا ہے، اور آخرت یعنی دنیا کے بعد کی زندگی میں بھی مومن راحت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو دونوں جہاں میں راحت عطا فرمائی ہے پاکیاں دے کے، اور جو علم سے دونوں پاکیوں سے واقف ہی نہ ہو وہ کیسے راحت پائے گا۔ یعنی بدنی پاکی کے لیے بھی مومن کو حکم ہے، اور ایمانی پاکی کے لیے بھی مومن کو حکم ہے۔ یعنی کہ بدن بھی تمہارے بدبودار نہ ہو اور تمہارا قلب بھی بدبودار نہ ہو۔ تو تمام بدبو سے تجھے علم نجات دینا چاہتا ہے، اسی کو علم پاک کہتے ہیں کہ اللہ کا پاک، کہ جب علم پاک ہے تو تو بھی پاک ہو جا، کیونکہ علم تیرا دوست ہے۔ اگر تو علم کو اپنا دوست سمجھتا ہے تو اپنے دوست کی طرف ہو جا۔